بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی میں جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ ذبح کا ہے۔ جانور کو ذبح کر کے قربان کیا جاتا ہے۔ اب اس پر بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ مسلمان جانور کا گلا کاٹ کر کے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ دیکھو جانور کے پیر کس طرح ہل رہے ہیں، جانور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان بڑے ہی ظالم ہیں، بے عقل ہیں، اس طرح کی باتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا کوئی بھی حکم نیچر کے خلاف نہیں ہوتا ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ انسان کا خود سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا ہوا آیا ہے اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آج کل کے سائنسدان بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وہ کس طرح میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کرو تو چھری کو تیز رکھو، چھری ایک دم تیز ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کرو تو چھری جانور کو مت دکھاؤ، چھپا کر کے لے جاؤ، اس کے سامنے چھپا کر کے رکھنا ہے چھری۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اس کو چھپاؤ، اور چھری اگر تیز بھی کرنا ہو تو جانور کے سامنے اس کو تیز مت کرو۔ آگے کیا حکم ہے؟ جب جانور کا گلا کاٹا جائے تو نمبر 1، یہ جو نالی ہے جس سے وہ کھانا جاتا ہے، منہ میں داخل ہو کر پیٹ میں جاتا ہے، اس نالی کو کاٹنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ میں سانس والی ایک نالی ہوتی ہے، اس کا کاٹنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خون دل سے دماغ تک سپلائی ہوتا ہے۔ دائیں بائیں 2 رگ ہیں، ان کے ذریعے دل سے خون دماغ تک سپلائی ہوتا ہے، ان 2 رگوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان 4 رگوں میں سے 3 رگ بھی کٹ گئے تو اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، لیکن اگر 3 رگ بھی کٹ گئے تب بھی اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ میں تو یہاں 4 رگوں کو کاٹنے میں کیا مصلحت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ جب ہم جانور ذبح کریں ان 4 رگوں کا کٹ جانا چاہیے۔ اب شریعت نے ان 4 رگوں کا کٹنے کا حکم دیا، اسی کے اندر وہ حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جانور کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھیے دل سے خون سپلائی ہوتا ہے دماغ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دل سے دماغ کو جن رگوں کے ذریعے خون سپلائی ہوتا ہے اسی کو کاٹ دو سب سے پہلے، اسی کو سب سے پہلے کاٹ دو، تو کیا ہوگا؟ دل سے دماغ کو خون سپلائی نہیں ہوگا۔
جب دل سے دماغ کو خون سپلائی نہیں ہوگا اس کے کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، جانور کو کسی بھی طرح کی سپلائی ہوگی نہیں، دماغ اس کا کام ہی نہیں کرے گا تو جانور کو تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا، جانور کو اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ دماغ ہی پورے جسم کو مینیج کرتا ہے، جسم میں کہیں درد بھی ہوتا ہے تو دماغ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، دماغ بتاتا ہے جب جا کر کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ بے ہوش کر دیجئے، اب آپ اس کو انجیکشن لگائیے، ہاتھ پیر کاٹیے، اس کو درد ہوگا کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا بیان سنتے سنتے ہمارا پیر سن ہو گیا، اب اس پیر کو آپ لوچیں گے، اس کو ماریں گے، چوٹ نہیں آتی، سمجھ میں آگی بات؟ تو دماغ کو سن کرنا ہے، تو دماغ کو سن کرنے کا اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ دائیں بائیں جو خون سپلائی ہونے والے رگ ہیں ان کو پہلے کاٹ دو۔ سائنسدانوں نے کیا ریسرچ کیا؟ دماغ کے اندر کوئی مشین انہوں نے لگائی کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے جب جانور کو مارا جائے، کس طرح مارنے سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دماغ میں کوئی مشین لگائی اور اس کے بعد بندوق لے کر جانور کو جلایا، تو اس مشین نے بتایا کہ جانور کو اتنے پوائنٹس کی تکلیف ہوئی۔ پھر ایک جانور کو انہوں نے پکڑا اور اس کے دماغ میں مشین لگائی، اس کے بعد پھر اس کو کرنٹ لگا کر کے مارا، تو مشین نے بتایا کہ اس جانور کو اتنے پوائنٹس کی تکلیف ہوئی۔ اس طرح انہوں نے مختلف طریقوں سے جانور کو مارا، ہتھوڑے اس کے سر پر مارے گئے اور پتہ نہیں کیا 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 گیا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان تمام طریقوں میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، صرف ایک ایسا طریقہ ہے ذبح کرنے والا، گلا کاٹنے والا۔ گلا کاٹنے والا جو یہ طریقہ ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس میں مائنس پوائنٹس درد ہوتا ہے، مائنس ہے، وہ جو مائنس پوائنٹس کی تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گلا کاٹنے میں، ذبح کرنے میں ہم جو تھوڑا دیر کر دیتے ہیں، یا چھری تیز نہیں ہوتی ہے، یا کاٹنے نہیں آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف مائنس پوائنٹس میں ہوتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ رگوں سے دماغ تک خون سپلائی نہیں ہو رہا ہے۔ جب سپلائی نہیں ہوگا دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا، لہذا جانور کو تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام پر اور مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ مسلمان جانور کو ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کبھی کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پھر جانور ہاتھ پیر کیوں ہلاتا ہے؟ اس کی آنکھیں پیچھے کو کیوں چلی جاتی ہے؟ اس کے منہ سے زبان باہر کیوں آ جاتی ہے؟ بہت دیر تک ہاتھ پیر ہلاتا رہتا ہے، اور مرغی ہو تو پورے چھت تک وہ ناچتی کودتی رہتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ میں کل آپ کو دوں۔